السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کی کتاب سے حصہ نظم سے سبق نمبر 2 فوج اعداء میں ہلچل، جو کہ ایک نظم ہے، مرثیے کا ایک حصہ ہے، جس کے شاعر مرزا سلامت علی دبیر ہیں۔ آئیے اس نظم کا خلاصہ، اس نظم کے اشعار کی تشریح آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سر تیغے دو سر ہوا، چلایا آفتاب وہ شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑھے جو تیغ دو پے کر کو تول کر، روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر۔ آئیے اس کی ہم تشریح لفظ بلفظ کیے دیتے ہیں۔ شاعر جو ہے میدان کربلا کی جنگ کی گھماسان کو اپنے اشعار میں بیان کر رہا ہے۔ شاعر پہلے مصرعے میں کہہ رہا ہے، جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، رن میں یعنی لڑائی کے میدان میں، ابن شیر خدا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ ان کا لقب ہے، اور ابن شیر خدا یعنی شیر خدا کے بیٹے جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب لڑائی کے میدان میں ابن شیر خدا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حملہ ور ہوئے، تو انہوں نے اپنی تلوار باہر نکال لی اپنی نیام سے، باہر نیام سے سر تیغے دو سر ہوا، یعنی جب اپنے حملے کے لیے وہ تیار ہوئے ہیں تو اپنی نیام سے دو دھاری تلوار کو انہوں نے باہر نکالا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی دو دھاری تلوار کو اپنی نیام سے باہر نکالا، چلایا آفتاب وہ شق القمر ہوا، تو آفتاب ڈر کے مارے، خوف کے مارے چلانے لگا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، اور جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کے سامنے آتا تھا وہ الٹ پلٹ کر رہ جاتا تھا، بھسم ہو جاتا تھا اور زمین دوز ہو جاتا تھا۔ مولا بڑے جو تیغے دو پیکر کو تول کر، روح الامین سپر ہوئے شہپر کو کھول کر۔ اور جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی دو دھاری تلوار کو اپنے ہاتھوں میں تول کر، اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر جنگ کے لیے تیار ہوئے ہیں اور لڑائی کے میدان میں گھس کھڑے ہوئے ہیں اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو حضرت روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے شاہی پروں کو کھول کر آپ بھی جو ہے حضرت امام حسین کی مدد کے لیے آ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈھال بن جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گویا ڈھال بن جاتے ہیں۔ اگلا بند دیکھتے ہیں، صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار، اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ جو شیر کہلاتے تھے وہ سارے کے سارے شیر خوف کے مارے گھبرا اٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار، اور جو قول و قرار تھا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تو مقابلہ کرنے والوں نے اپنے قول و قرار کو پورا نہیں نبھایا، بلکہ جو اپنے آپ کو شیر سمجھتے تھے وہ جنگل کی طرف، کوہساروں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر شاعر کہتا ہے، اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، جو کچھ سوار تھے لڑنے والے، ان پر اجل کا یعنی موت کا پیادہ سوار ہو چکا تھا۔ جو اپنے آپ کو سوار سمجھے جا رہے تھے ان کے اوپر خود موت سوار تھی۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، پسپا ہوئے پیادہ تو پرزے رسالہ دار، اور جو کچھ پیادہ لڑنے والے تھے وہ بھی جو ہے زمین چاٹنے لگے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رسالہ دار تھے، کمانڈرز تھے، جو سپہ سالار کہلاتے تھے، وہ بھی اپنے منہ سے دھول چاٹنے لگے، گویا کہ پسپا ہونے لگے اور ذلیل و خوار ہونے لگے، جنگ کے اندر پچھاڑے جانے لگے۔ بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کما تیر چھوڑ کر۔
بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر۔ نیام جو تھے وہ اپنی شمشیروں کا قبضہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، گویا کہ تلواریں کانپ رہی تھیں۔ رن سے چلی کہاں کو کماں تیر چھوڑ کر، اور جو تیر چلائے جانے والے تھے وہ تیر بھی اپنی کمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ دشمنوں کی طرف سے کھلبلی جو مچ رہی ہے اس کا ذکر یہاں پر شاعر کر رہا ہے کہ جو ناز تھا تلواروں کو اور ان نیاموں کو جن میں وہ رکھی جاتی تھی، ان دونوں کا بھی جو ہے رشتہ ٹوٹ گیا، گویا کہ گھبراہٹ کا بڑا ہی خطرناک عالم تھا۔ اور اسی طرح سے تیر اور کمان کا جو رشتہ ہوا کرتا ہے اس میں بھی کوئی نظم نہیں تھا، یا گویا کہ اس میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا کہ جو ہے دشمن تیر چلانا کہیں اور چاہتا تھا، لیکن آپے سے ایسے باہر ہو چکی تھی اور ان کی ہمتیں ایسی پسپا ہو چکی تھی اور ان کا جو ہے نشانہ بار بار چوک رہا تھا۔ گویا شاعر نے اس بات کو یہاں بیان کیا۔ یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی، وہاں نقد دل جلا تو ادھر جنس جاں پھکی، سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا۔ شاعر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کی جو بجلی تھی، جس سر پہ وہ جا چکا کرتی تھی، وہاں دشمنوں کے دلوں کی جو پونجی ہوا کرتی تھی، دلوں کا جو سرمایہ ہوا کرتا تھا، وہ لٹ جایا کرتا تھا، اور ان کی جن سے جان یعنی ان کی جو جانیں ہوا کرتی تھی وہ برباد ہو جایا کرتی تھی، دھول مٹی میں مل جایا کرتی تھی۔ سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، یعنی وار جب ہو رہے تھے تو تلوار وار پہ وار ایسے وار کیے جا رہی تھی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو سنبھالنا چاہتا تو گردن پہ وار ہو جاتا، وہ اپنی گردن کو بچانا چاہتا تو سینے پہ وار ہو جاتا۔ اس طرح سے دشمن جو ہے اپنے آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ایسے وار کیے جا رہی تھی کہ دشمن سارا ہڑبڑا اٹھا تھا۔ تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا۔ جو تارے ہوا کرتے تھے ان کے دل پر بھی خوف طاری ہو چکا تھا، گویا کہ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ اور گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا، یعنی پرانے لوگوں کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی گائے کے 2 سینگوں پر زمین ٹکی ہوئی ہے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر اپنی تلوار سے اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں، گویا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گائے جس کے سروں پر، جس کے سینگوں پر زمین ٹکی ہوئی ہے، اس گائے کو جو ہے تلوار کے ذریعے سے اتنا زخمی کر دیا گیا ہے کہ ساری زمین لرز چکی ہے، ہل رہی ہے، اور قیامت ہونے کو ہے، ایسا منظر وہاں پر برپا ہو چکا تھا۔ اگلا بند دیکھیں، باد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، شکل غبار کی نوروں کو اڑا دیا۔ اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی، اس تلوار نے ایسا گھماسان مچایا تھا میدان جنگ کے اندر کہ جہاں جہاں وہ تلوار جاتی وہاں وہاں اپنا کام پورا کر کے، مقصد پورا کر کے ہی واپس لوٹتی۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی وار جو ہے خالی نہیں جاتا تھا۔ بعد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، جو کچھ بھی فتنہ گر ہوا کرتے تھے اس مخالف ٹیم کے اندر، اس مخالف فوج کے اندر، اس مخالف دستے کے اندر، ان مخالفوں کو، ان دشمنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے چٹکیوں میں اڑا دیا۔ چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا۔ تیر کی جو نوک تھی ان کے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، وہ تیر ایسے جاتے کہ جا کر صفوں کی صفوں کو پسپا کر دیتے تھے۔
پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، کہیں پاؤں کٹ جاتے کہیں سر کٹ جاتے، شکل غبار کینہ وروں کو اڑا دیا کہ جنہوں نے اپنے دلوں میں کینہ پال رکھا تھا اور دھوکے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں جنگ کے لیے کھڑا کیا تھا، جنگ کے لیے مجبور کیا تھا، ایسے کینہ وروں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تیر اور تلواروں نے برباد کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی، اس تلوار کو جس کسی کی سرکشی کا علم ہو جاتا تھا، اس سرکش کو زمین پہ گرا دیتی اور اس کو زمین پہ گرا کے اس کو خاک میں ملیامیٹ کر دیتی۔ یہ کرشمہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کا۔ اگلا بند دیکھیں، افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سرزمین پہ تیورا کے رہ گئے، سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی۔ شاعر آخری بند میں یہ کہہ رہا ہے کہ افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، یعنی سارا آسمان، ساری کائنات اور ساری دنیا اور سارے چاند ستارے سیارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کے خوف سے تھرانے لگے تھے، گرنے کو سرزمین پہ تیورا کے رہ گئے، ایسے گھبرائے ہوئے تھے کہ گویا خوف تھا اس بات کا کہ شاید یہ کہیں تل ملا کر تیورا کر کہیں گر نہ جائیں، غش کھا کر گر نہ جائیں، چکرا کر گر نہ جائیں۔ سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، اور جو مخالف دستہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جو لڑ رہا تھا، دشمنی پر آمادہ تھا، اس کے اندر بڑے بڑے سردار، جانے مانے سردار جو سرداران شام کہلاتے تھے، اور بڑے اتراتے تھے کہ ہم تو یوں کریں گے تیوں کریں گے، اور حضرت امام کو جو ہے اس طرح سے ہم ہرائیں گے، ان کو جو ہے اس طرح سے شکست دیں گے۔ تو گویا یہ ان کی صرف خواہشیں ہی رہ گئی، بلکہ وہ صرف اپنی تلواروں کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے، شرما کے رہ گئے۔ جتنی انہوں نے جو ہے باتیں بڑی بڑی کی تھیں، ان باتوں میں سے 1% بھی اپنی بات کو ثابت کر نہیں سکے، لہٰذا لڑ بھی نہیں سکے، آگے بڑھ بھی نہیں سکے، بلکہ شرمندہ اور شرمسار ان کو ہونا پڑا۔ سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی، اور یہ سورج جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، خوف سے اپنا رنگ روپ بھی وہ کھو چکا تھا، اور اس کی جو دھوپ تھی اس کے چہرے سے، اس کا جو نور تھا وہ بھی جو ہے ہوا ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ لہٰذا امید کرتے ہیں عزیز طلبہ کہ آپ نے جو ہے اس نظم کے معنی و مفہوم کو ذہن نشین کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔